اور پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو القاب، لقب یعنی برے ناموں سے نہ پکارو. calling each other with bad names، یہ مذاق بھی ہے، یہ تضحیک بھی ہے، یہ تانا تشنا بھی ہے، اور کسی کا عیب ہائی لائٹ کرنا بھی ہے. اور نہ کھٹو، یہ کیا ہے؟ یہ پیکج ہے بہت سی چیزوں کا. اور نکمی، نام بھی رکھ لیا نکمی، اس کے عیب کو ہائی لائٹ بھی کر لیا، اس کو تانا بھی دے لیا، اور ایک ہی لفظ میں سب کچھ ہو گیا، اور بار بار اس کا نام ہی نکمی رکھ دیا. تو لہٰذا برے ناموں سے نہ پکارو. حدیث کے الفاظ ہیں کہ مومن کا مومن پر حق ہے کہ اس کو اس نام سے پکارے جس کو وہ پسند کرتا ہے. ویسے اولاد کا والدین پر حق ہے کہ ان کا اچھا سا نام رکھیں، یعنی جس کا مطلب اچھا ہو. اور پھر جب والدین نے اچھا نام رکھ دیا تو پھر باقی مومنوں کا حق یہ ہے کہ اس کو اس نام سے پکاریں جو اس کو اچھا لگتا ہے. یہاں کئی دفعہ نک نیمز بھی ہوتے ہیں، وہ بچپن کے نام. وہ بچپن کے نام بھی اگر کسی کو نک نیمز اچھے نہیں لگتے تو پھر بڑے ہو کے اس کو اس نام سے مت پکاریں. چھوٹے ہوتے اس کو گڈی کہا جاتا تھا، چھوٹے ہوتے اسے گولو کہا جاتا تھا. اب بڑا ہو گیا ہے، وہ بچوں والا ہے، سسرال والا ہے، اس کو گولو ہی کہتے جا رہے ہیں، اس کو گڈی کہتے جا رہے ہیں. بٹ شی ڈزنٹ لائک. تو اگر اس کو وہ گڈی کہنا، ہاں اگر اس کو اچھا لگتا ہے، اس کو اپنے بچپن کی یاد لگتی ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ جو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے وہ لاڈ سے مجھے اس نام سے پکارے گا، تو بس پھر پکار لیجئے. لیکن اگر کسی کو نک نیم بھی بچپن کا اچھا نہیں لگتا تو اس سے نہیں پکارا جائے گا. مومن کا مومن پر حق ہے کہ اس کو اس نام سے پکارے جو اس کو اچھا لگتا ہے. لیکن آج کتنے نام رکھ لیے جاتے ہیں، اور وہ نام ان کے عیبوں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے رکھ لیے جاتے ہیں. بس مجھے یاد ہے کہ میرے بیٹے کو اسکول میں آلو کہا جاتا تھا. آئی ونڈر وائی. ذرا موٹا سا، ہیلدی سا تھا، بہت صحت مند تھا بچپن میں. پورا اسکول بس میں بھی اسے آلو کہتے تھے. میرا ایک بھتیجا ہے، بہت بریلینٹ، بہت لائق، ماشاءاللہ اللہ نے اس کو بہت ترقی دی ہے زندگی میں. بچپن میں وہ بچوں کے کئی دفعہ کان ذرا تھوڑے سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اس کو آتے جاتے ساری فیملی تیرے ڈش اینٹناز کیسے ہیں بھائی، وہ ڈش اینٹنا والے. اب اگر بچہ اس کہنے کی وجہ سے کمپلیکس ہو جاتا تو شاید پتہ نہیں کتنا انٹروورٹ ہو جاتا. وہ تو اللہ نے اس پر کرم کیا. لیکن کسی کے ایک جسم کے ایک اس کی وجہ سے اس کا ایک نام دھر دینا، کسی کو گٹھی، کسی کو ٹھگنی، کسی کو فٹ بال، کسی کو غبارہ، یہ عام شام نام رکھ دیے جاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں فرمایا تھا، صفیہ کا قد ذرا پستہ ہے. کہتے ہیں نا عام طور پہ پستی جیسی نہ ہو تو، گٹھی جیسی نہ ہو تو. صفیہ کا قد ذرا پستہ ہے. اور یہ غلط نہیں تھا، شی واز ایکچولی شارٹ اسٹیچرڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو سورہ بقرہ اور سورہ ال عمران میں ہم نے پڑھا، یزکی ہے، آپ تزکیہ کرتے تھے، آپ تربیت کرتے تھے. یہ سب سے محبوب زوجہ محترمہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ الفاظ فرمائے، آپ نے فوراً تربیت اور تزکیہ فرمایا. قرآن نے کہا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، آپ نے فوراً تربیت کر دی. عائشہ تو نے اتنی تلخ بات کی ہے کہ اگر اس کو سمندر میں بھی گھول دیا جائے تو اس کو بھی تلخ کر دے گا. اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت جلیل القدر میں سے اور سابقون الاولون میں سے ہیں، پائنیئرز آف اسلام میں سے ہیں. بخاری میں آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف فرما تھے، اور فرماتے ہیں کہ میں نے وہ جیسے کئی دفعہ آپس میں نوک جھونک آر دلانے کے لیے نہیں، مذاق کرنے کے لیے نہیں تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال کو مخاطب ہو کر فرمایا، اے کالی ماں کے بیٹے، ہی واز اے نیگرو، حبشی تھے، اے کالی ماں کے بیٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فوراً تربیت میں فرمایا، ابو ذر تیرے اندر ابھی جاہلیت کے اثرات باقی ہیں. یہ ہے ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارنا. اللہ نے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان،
یہ کام کرنا، مذاق اڑانا، تانے تشنے دینا، شکوے شکایتیں کرنا، عیب جوئی کرنا اور لوگوں کو برے ناموں سے پکارنا، یہ برائی میں، فسق میں اپنا نام پیدا کرنے والا رویہ ہے۔ گویا یہ کام اگر کوئی کلمہ گو کرتا ہے تو اس کے دل میں سے ایمان نکل جاتا ہے، فسق اور نفاق آ جاتا ہے۔ لوز ٹنگ کے ساتھ یہ سارے رویے اپناتا ہے تو اسم الفسوق ہے، یہ فسق کے لوگوں میں، فاسقوں کی فہرست میں اپنا نام پیدا کرنا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور یہ سننے کے بعد کہ یہ فاسقانہ روش ہے، یہ فاسقوں میں اپنا نام بنانے کا رویہ ہے، یہ سننے کے بعد بھی اگر کوئی توبہ نہیں کرتا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ بڑے ظالم ہیں۔ اور اب